وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے لہم واسطے ان کے، آمنو ایمان لے آؤ، کما اس طرح آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن الناس آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے، وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلوا وہ علیحدہ ہوتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے سرداروں کے، قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ مذاق کرے گا بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ مہلت دے رہا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ حیران چلے پھرتے ہیں۔ آپ نے جو آیات سماعت فرمائی ہے، آیت نمبر 13، 14 اور 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں منافقین کی ایک صفت ہے، ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کسی بندے کی نفسیات کو سمجھنا جو ہے نا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں اللہ کی آیات سن کے۔ میں صرف ایک صحابی کی مثال دوں گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا، عمر فاروق کو بڑا ہی غصہ چڑھا ہونا تو ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دو بس۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غصے میں آئے اور کسی شخص کو کوڑا پکڑ کے مارنے لگے، اس بندے نے آگے سے قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کر دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ بندہ جو 22,500 مربع میل کا حاکم تھا، ہم تو کسی کے ساتھ مسئلہ بن جائے نا ناراضگی ہو جائے، کوئی بھائی ہم کو تیسرا تھرڈ پرسن بندہ سمجھاتا ہے دونوں کو، بھائی آپ بھی ایسے نہ کرو، آپ بھی ایسے نہ کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا رہا بیٹا حدیث نہ ہوگا تیرا چوتھا سا مسئلے کا پتہ ہے۔ وہ امیر المومنین کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب سے زیادہ مسائل کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن کے سامنے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اس بندے نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کوڑا پھینک کے زمین پر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیری کتاب سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی مومنوں کی یہ شان ہے، جب ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، فرما برداری میں پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نفسیات ہے مومنوں کی کہ ان کی ایمانی صفت کا یہ اظہار ہے۔ اب منافقین کے اللہ ہمیں ایک خامی بتا رہے ہیں جو اللہ معاف فرمائے آج اکثریت معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے تم بھی ان کی طرح ایمان لے آؤ، کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم کو بھی ان کی طرح بے وقوف بنانا چاہتے ہو جس طرح یہ محمد پہ ایمان لانے والے بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ آج جس کے سامنے اسلام کی تبلیغ کو رکھا جائے، اسلام کی دعوت کو رکھا جائے، وہ کہتے ہیں یہ دقیانوس ہیں،
یہ بے وقوف ہے، ان کو دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ ہم کو دوبارہ مسجدوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، یہ ہم کو مسجد کی چٹائیوں پر بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ ان کو کیا پتا دنیا میں جینے کے ڈھنگ اور رنگ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ نئی تہذیب کے ساتھ چلنے کے رنگ کیا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو پرانی سوچ کے حامل ہیں۔ کیا اسی پاکستان میں جہاں لا الہ الا اللہ کا نام لے کے ہم نے پاکستان کا مطلب کیا کہ نعرے لگائے، ایک باوردی جرنیل نے سرعام اسلام کو یہ مذاق نہیں تھا اڑایا؟ گزشتہ حکومت میں وہی پرویز مشرف اس نے سرعام یہ بات کہی تھی، یہ مولوی، یہ اسلام کا لیکچر دینے والے ہم کو 1400 سال پہلے پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ دقیانوسی سوچ کے حامل ہے، یہ ہم کو اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن تو قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن مسلمان کو پیچھے نہیں پھینکتا، بلکہ قرآن کو چھوڑنے والا اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ قرآن کا مسلمان کو دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے، اس کو رنگ اور ڈھنگ سکھاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاؤں، آج یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ دینداروں کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کے حالات کا، اصل تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم دینے والے، دین کی تعلیم دینے والے، یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے، اور میرے محترم بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے علوم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کفار کے مقابلے پر ہر قسم کی قوت کو تیار رکھو۔ اس میں علم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کو سیکھو، کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑ کے اور دین کو اتنا بڑے کر رہے ہیں کہ لاڈ میں کالے نے جو فرق پیش کیا تھا بر صغیر میں، لاڈ میں کالے انگریزوں نے 200 سال بر صغیر پہ حکومت کی، انہوں نے کہا یہ مسئلے جو ہیں ہم سے قبضے میں نہیں آتے، کرنا کیا ہے ان کا؟ لاڈ میں کالے کہتا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ترنم کے اندر آگے قرآن پڑھتے ہیں، مجمع جھوم جاتے ہیں۔ اس نے کہا تم ترنم کے اندر گانے والی ان کے اندر بھیج دو۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے، ہندوؤں کے گھروں میں بھجن گائے جاتے تھے، سکھوں کے گھروں میں ان کی گرو نانک کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، اور مسلمانوں کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں صبح صبح اٹھ کے ہر گھر سے ایک بوڑھی ماں کی قرآن کی تلاوت آتی تھی۔ لیکن ایک وقت پھر وہ آیا، لاڈ نکالے کی اس تعلیم نے، اس کلیے نے، اس فارمولے نے وہ سر دکھایا کہ ملا اور بابو کا فرق پیدا ہوا۔ ملا اور بابو کی سوچ میں تقسیم آئی، وہ ادھر ایک کنارے پہ لگ گئے، وہ دوسرے کنارے پہ لگ گئے، اور اس طرح سے فرق نکلا گویا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہے وہ بھی کلمہ گو، ہے یہ بھی کلمہ گو، ہے وہ بھی مسلمان، ہے یہ بھی مسلمان، لیکن انتہا پہ دونوں چلے گئے۔ وہ اپنی جگہ پہ انتہا پسند ہو گئے، یہ اپنی جگہ پہ انتہا پسند ہو گئے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اصل میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اب صورتحال یہ ہے، منافقین سے کہا رہا ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں ایمان لانے والے بے وقوف ہیں۔ آج جس سے کہو دین پہ عمل کر لو، وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے کہ ہم کو نئی پٹی پڑھا رہا ہے۔ جس سے کہو تجارت میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کہتا تم کر بیٹھے کاروبار، تم کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار کے طریقے جناب کچھ اور ہیں۔ یہاں تو دونوں ہاتھوں سے پاپا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، آپ کون سے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب میرے بھائی ہے، ایمان والوں کو اور ایمان کو بے وقوف کے ساتھ تشبیہ دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کی سوچ نہیں، مسلمان کا نظریہ نہیں، یہ کفار کے پچھو جو ہیں منافق ان کی پیدا کردہ سوچ ہے۔ کیا دنیا میں جابر بن حیان نہیں آیا؟ کیا دنیا میں الخوارزمی نہیں آیا؟ کیا بیرونی نہیں آیا؟ آپ کو پتا ہے بیرونی کون تھا؟ آپ نے جس نے تاریخ کو پڑھا ہو، وہ صرف دنیا کا وہ آدمی نہیں تھا جس نے دنیا کا سینٹر نکال کے دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ وہ بیرونی صرف وہ نہیں تھا کہ جس نے کیمیا، فلسفے اور ریاضی کے اندر نام پیدا کیا۔ البیرونی ایک مجاہد بھی تھا۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، ایک مسلمان اپنے وقت کا سائنسدان بھی تھا۔
غازی بھی تھا، اپنے وقت کا نمازی بھی تھا۔ آج ہم نے یہ فرق نکالا کہ کالجوں والوں کا دین سے تعلق نہیں اور دین والوں کا کالجوں سے تعلق ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی اس نے 17 حملے کیے ہندوستان پہ، اور 17ویں حملے میں اس نے ہندوستان کا وہ 100 مناظ کا مندر توڑا تھا۔ آپ نے بڑی مرتبہ یہ لفظ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، 100 مناظ کا مندر۔ اور 17ویں حملے میں سلطان محمود غزنوی نے بمبئی کے ساحلوں پہ وہ بڑا سا مندر تھا جس کو سلطان محمود غزنوی نے توڑا تھا۔ اب کیا سناؤں کہانی آپ کو، موقع ملا انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا یہ مار کا کیسا تھا، انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو پھر فرق نکلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 12 جو اصل مقصد میں سنانے والا تھا، اس سفر میں البیروٹی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ جب اندر گئے، وہ سومناتھ کا مندر کیا تھا، بہت بڑا ہال تھا، اور اس ہال کے اندر ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان تھی، اور وہ چٹان کس طرح تھی، ہوا کے اندر معلق۔ نہ یہ پنکھے ہیں نا، ان کا وزن کس نے اٹھایا ہوا ہے، چھت نے، یہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ پتھر ایسا تھا جس کا نہ تعلق چھت کے ساتھ، نہ زمین کے ساتھ، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ہوا میں معلق تھا، لٹکا ہوا تھا۔ اب سارے ہندو یہ کرامت سمجھتے تھے، پتھر کو دیوتا مانتے تھے، ہمارا دیوتا ہے بہت بڑا، اس کو رام اور کرشن کا روپ مانتے تھے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے، سلطان محمود غزنوی کی ضد یہ تھی کہ مندر توڑ کے یہ جس کو بھگوان مان رہے ہیں، پتھر کو دیوتا مان رہے ہیں، میں پتھر توڑ کے اس کو اپنے گھوڑے کے پاؤں کے تلے رون دوں گا، تاکہ ہندوؤں کو پتہ چل جائے یہ پتھر کچھ نہیں دے سکتے۔ اب پریشان یہ ہے کہ اتنا بڑا پتھر اور ہوا میں لٹکا ہوا اس کو گرائیں کیسے؟ البیرونی آگے بڑھا، یہ اس جہاد میں سلطان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا امیر محترم گھبرانے کی بات نہیں، اصل فلسفہ یہ ہے، پتھر کے اندر بعض پتھر ایسے ہیں جنہیں مقناطیسی قوت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مقناطیس کو دوسرے مقناطیس کے ساتھ جب مخالف سمت میں فورس کیا جائے وہ ایک دوسرے سے چمٹتے نہیں بلکہ دور ہوتے ہیں۔ شاید آپ موجود نے مشاہدہ بڑی مرتبہ کیا بھی ہوگا۔ البیرونی نے یہ بات بتائی سلطان کو، کہا دائیں بائیں اور آگے پیچھے، شمال جنوب اور مشرق اور مغرب کی چاروں دیواریں ہال کی تباہ کر دو، گرا دو، یہ پتھر دھڑام سے نیچے زمین پہ آ گرے گا۔ سلطان نے فوجی کو حکم دیا، دیواریں گرائی گئی، پتھر نیچے گرا۔ سلطان نے کہا بیرونی سے یہ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا مسئلہ یہی تھا، وہ جو پتھر دیواروں پہ لگا تھا وہ بھی مقناطیسی تھا، یہ بھی مقناطیسی تھا، اب چاروں طرف سے مقناطیس اپنی اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یہ پتھر درمیان میں لٹک گیا تھا، صرف اتنا فرق۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کل ہمارے وہ اب جابر بن حیان کی تصویر دیکھیں، وہ داڑھی والا آدمی تھا، وہ نمازی تھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے کئی تصاویر موجود ہیں، شاید آپ سے کسی نے دیکھی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ابن الحیثم، یہ جابر بن حیان، یہ راضی، یہ سارے مسلمان تھے، آج بھی دنیا مان کے یہ مسلمان تھے، اور نام کے نہیں، حقیقت میں مسلمان تھے۔ تو یہ ہم نے جو سوچ پیدا کر لی ہے، جس سوچ سے متاثر ہوئے، اللہ 1400 سال پہلے یہ سوچ سمجھاتا ہے ہم کو، یہ سوچ مسلمان کی نہیں، ایک مومن کی نہیں، یہ کفار کے پچھو جو ہے ان کی سوچ تھی، انہوں نے اس سوچ کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا کہ ایمان لانا بے وقوفی ہے، ہم نے یہاں قرآن پڑھ کے وقت ضائع کرنا ہے، دین سیکھ کے وقت ضائع کرنا ہے، ہمارے پاس اور بڑے راستے، نیٹ پر بیٹھو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، یہ ہمیں فارمولے سکھائے گئے۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ھم السفہاء، اور میرے دین کو پڑھ کے، میرے دین کو سیکھ کے، محمد کے قدموں میں بیٹھ کے جنت کے وارث بننے والوں کو، اے بے وقوف کہنے والوں، سن لو، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف تم ہو، ولکن لا یعلمون، اور اتنے بے وقوف ہو کہ تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ تم خود بے وقوف بن چکے ہو۔ یعنی کسی قوم کی بے وقوفی کی اس سے بڑی انتہا کیا ہے کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے کی، ہمارے معاشرے کی صورتحال تو اس سے مختلف نہیں۔ اور پرانے وقتوں میں جب بادشاہ نے نہر پہ پل بنوایا اور پل پہ گزرنے والوں سے ٹیکس لگوا دیا، اور اس نے ٹیکس دے دے کے آہستہ آہستہ قوم پہ ٹیکس میں اضافہ ہوتا گیا،
حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا اس پل پہ جو ایک ہی پل تھا دریا پار کرنے کے لیے، دائیں اور بائیں گزرنے والوں کو جوتے بھی مارے گئے ٹیکس کے ساتھ ساتھ، حقائق بن گئی، کہاوت ہے۔ ایک دن بادشاہ نے جلسہ کیا، اس کو یہ تھا کہ جوتے بڑے لوگوں کو پڑے ہیں، یہ میرے خلاف احتجاج کریں گے۔ وہ کہتا ہے تم کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ ایک بندہ کھڑا کہتا شکایت ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا جی ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے اور پل کے کنارے پہ جو آپ نے جوتے مارنے والے بٹھائے ہیں، بندے تھوڑے ہیں، بندے زیادہ کر لیں تاکہ جلدی جلدی پڑے، ہم جلدی جلدی گزر جائیں۔ ہماری حالت آج سے مختلف نہیں ہے۔ ہمیں جوتے مارنے والے بڑے آئے، کئیوں نے ہمارے دین کو لوٹا، کئیوں نے ہماری دنیا کو لوٹا، ہم صرف یہی انتظار کرتے رہے بھائی بندہ بدل دو، جوتا مارنے کا انداز بدل دو، کھانے ہم نے جوتے ہی ہیں۔ یعنی قوم کی بے وقوفی دیکھیں، وہ 1400 سال پہلے وہ بھی بے وقوف تھے اور آج ہم بھی بے وقوف بنے ہوئے، کیوں؟ اپنے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، حالت ان کی کیا ہے؟ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور جب جاتے ہیں، لفظ پہ غور کیجیے گا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ اب وہ شیاطین کون تھے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے جب وہ علیحدہ ہوتے اپنے سرداروں کی طرف۔ اللہ نے وہ سردار انسان ہی تھے نا، انسانوں پہ لفظ کون سا بولا؟ شیطان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے بعض انسان اللہ کے ہاں اتنے گر چکے ہیں، اللہ نے شیطان پلید کا نام ان کے اوپر رکھ دیا کہ ایک تو شیطان وہ تھا جو رب کی جنت سے نکلا، اللہ کی لعنت کا حقدار بنا، لیکن یہ ایسے کام کرنے والے، دین کے بارے ایسی سوچ رکھنے والے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، اللہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نزدیک اس جنت سے نکالے ہوئے ابلیس میں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ اس کو بھی میں نے شیطان کہا ہے، اس کو میں رب شیطان کہتا ہوں۔ اللہ نے شیطان کا لفظ بولا ہے انسانوں پر، ہے تو وہ انسان ہے۔ اب یہ دو روحی ہے، یہی دو روحی تھی جس کے بارے اقبال نے کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، تو کسی طرف تو رہو۔ ہم نے گلابی دیندار بن گئے، ادھر سے ہمارا دین اچھی بات ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں اپنی پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں اوپر، کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، لیکن باہر جاتے ہیں گلابی دیندار پھر نیچے کر لیتے، کوئی کہے گا یہ پینٹ بھی پائی چھوٹی پائی۔ ایک کمال اپناؤ، ایک اثاث سے کھڑے ہو جاؤ، اپنی پہچان بناؤ ایک۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان کی حالت یہ تھی، ادھر گئے تو ان کی طرف، ادھر گئے تو ان کی طرف۔ اس طرح ووٹ لینے وقت ہمارے سیاست دان مذہبی جماعتوں والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کا لفظ اٹھانے کے لیے، اور وہاں جو عیاشی کے بازاروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس ووٹ لینے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ شیاطین کی طرف جب جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتے کیا؟ انما نحن مستہزئون، اور یہ تو ہم نے دینداروں کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم نے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا۔ ہمارے قرآن کہتا ہے تو امریکہ بہادر کے ساتھ کیا، اندر کھاتے سب کچھ ہے، اصل ہم نے بے وقوف بنایا ہے کہ مولوی احتجاج کر لے، دنیا پیٹ لے، عوام رو لے، لوگ خودکشی کر لے، ہمیں کوئی نہیں، یہ تو ہم نے بے وقوف بنایا ان کو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ کے بندوں کو بے وقوف بنانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کو بے وقوف تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ پر یاد رکھو میرے بندوں سے مذاق کرنے والوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب رب کائنات تمہارا خود مذاق بنا دے گا، اللہ تمہارا مذاق بنائے گا، اللہ خود کہتا ہے، اور یہ ذمہ لیا اللہ نے، اللہ یستہزئ بہم، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا دنیا کے اندر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جو بات کرتا ہے پھر پورے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وقت آئے گا اللہ تمہارا مذاق بنائے گا، فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور یہ تو اللہ تم کو مہلت دے رہا ہے، یا جتنی حوادثیں ہوتی ہیں کر لو، جتنی حوادثیں ہوتی ہیں کر لو۔ یا مہون یہ حیران چلے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن اب اللہ کی رسی جو اللہ نے بڑھا دی ہے، اللہ کھینچے گا نا، پھر دنیا میں اللہ ان کا مذاق بنائے گا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں،
وہ چنگیز خان کی نسل میں سے وہ بعد میں آیا جس نے پوری دنیا کے اوپر ہلاکو خان چنگیز کا پوتا اس نے پوری دنیا پہ قہر اور ظلم کیا. یہ ہلاکو اور چنگیز کا طریقہ واردات تھا. جس علاقے پہ حملہ کرتے جس علاقے کو لوٹتے وہاں کے انسان جتنے بھی تھے نا مرد ہو یا عورتیں بچے ہو یا بوڑھے سب کی کھوپڑیاں جو ہیں یہاں سے گردنیں علیحدہ کر لیتے. اور ظالم اتنے کہ ہلاکو ان کھوپڑیوں کے اندر شراب بھر کے پیا کرتا تھا اور جتنا ان کی فوج کھوپڑیوں کو اوپر تلے رکھ کے جتنا اونچا مینار بناتی ہلاکو اتنے اپنی فوج کو فوج سے خوش ہو کے انعام دیا کرتا تھا. اب اللہ نے مزاج بنایا ان کا. ایک وقت آیا کہ بغداد کی گلیوں میں جہاں چنگیز خان نے 16 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا 16 لاکھ مسلمانوں. دجلہ کا دریا مسلمانوں کے خون سے کئی ہفتے سرخ رہا تھا. وہی بغداد کی گلیوں میں ہلاکو خان جو لوگوں کی لاشیں دیکھ کے ہنستا تھا مسکراتا تھا. ایک وقت آیا کہ بغداد کی گلیوں میں نا اونچی اونچی روتا کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا دیواروں کو ٹکرے مارتا. اور یہ ظالم اتنا تھا ایک مرتبہ گھوڑے پہ جا رہا ہے ایک عورت جس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے دوڑ کے سڑک پار کرنے لگی. دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. وہ بوڑھی ماں اپنے ننھے بچے کو لینے کے لیے ماں تھی گھٹنے زمین پہ لگا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. ہلاکو کی سواری پاس پہنچی. اب کہتا ہے بی بی بات کیا ہے؟ کہتی میرا بچہ سواری روک لو اپنے دستوں سے آگے نہ گزرنے دینا بچہ اٹھا لینا لو. ہلاکو کہتا ہے ماں ٹھہر جاؤ تیرا بچہ میں تیرے پکڑا دیتا ہوں. اور پکڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیزا بچے کے پیٹ میں مار کے بچہ ماں کے حوالے کر دیا. یہ سامنے انسان تھا لیکن بغداد کی گلیوں میں ٹکرے مارتا ہے دائیں بائیں روتا اونچی. وجہ کیا تھی؟ اللہ نے مذاق اس کا بنوایا پھر کہ دنیا کے خون کو دیکھ کے ہنسنے والا اس کا ایک بیٹا جو کسی جنگ پہ گیا ہوا تھا وہاں جنگ کے اندر قتل ہو گیا. اس کی خون سے بڑی لاش جب ہلاکو کے سامنے لائی گئی وہ جو لوگوں کا خون دیکھ کے ہنستا تھا بیٹے کی خون والی لاش دیکھ کے خواص کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں ٹکرے مارتا پھرتا. تو اللہ مذاق بنانے کے آتا ہے تو اللہ اپنی آزمائشوں سے ناراضیوں سے محفوظ رکھے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.